درویش اور ڈاکٹر سارا۔ سارا وہ نام تھا جو گاؤں کے ہر گھر میں عزت سے لیا جاتا تھا۔ وہ شہر سے تعلیم حاصل کر کے آئی تھی۔ MBBS کی ڈگری لینے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بڑے اسپتالوں کے بجائے گاؤں کے غریب اور مجبور لوگوں کی خدمت کرے گی۔ سارا صرف پڑھی لکھی ہی نہیں بلکہ بے حد خوبصورت بھی تھی۔ سانولی مگر نکھری ہوئی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، نرم لہجہ اور شائستہ گفتگو، جو بھی ایک بار اس سے ملتا دل سے عزت کرنے لگتا۔ مریض اس کے پاس آتے تو وہ صرف دوا نہیں دیتی تھی بلکہ حوصلہ، تسلی اور دعائیں بھی دیتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اسے بیٹی کہہ کر پکارتی تھیں، بچے اسے مسیحا سمجھتے تھے اور بوڑھے اس کے وجود کو رحمت کہتے تھے۔ مگر سارا کے دل میں ایک خلا تھا۔ وہ اکثر سوچتی، کیا میں واقعی خوش ہوں؟ دوسروں کے دکھ بانٹتے بانٹتے اپنی خوشی کہیں کھو بیٹھی ہوں۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا جنگل تھا۔ اسی جنگل کے کنارے ایک جھونپڑی تھی جہاں ایک درویش رہتا تھا۔ لمبی داڑھی، سادہ لباس، ہاتھ میں لکڑی کا عصا اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ گاؤں والے اسے نیک درویش کہتے تھے۔ بیمار اس کے پاس دم کروانے آتے، پریشان لوگ تعویذ لیتے، عورتیں اولاد کے لیے دعائیں مانگت۔ برسوں میں اس کی ایک ایسی ساکھ بن چکی تھی جس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا۔ ایک دن خبر پھیلی کہ درویش سخت بیمار ہے۔ گاؤں والوں نے سوچا شہر سے ڈاکٹر بلانا مشکل ہے، مگر خوش قسمتی سے سارا گاؤں میں موجود تھی۔ چند لوگ درویش کو سہارا دے کر سارا کے کلینک لے آئے۔ سارا نے معائنہ کیا۔ بخار ہے مگر 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ دوا وقت پر لیجیے گا۔ درویش خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ پہلی بار کسی کو اس نظر سے دیکھ رہا ہو۔ چند دن میں درویش صحت یاب ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک اور بیماری جنم لے چکی تھی۔ وہ بار بار سارا کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر بیماری کے بہانے روز اس کے پاس آنے لگا۔ کبھی دل گھبرانے کی شکایت، کبھی کمزوری، کبھی نیند نہ آنے کا بہانہ۔ سارا نے کئی بار کہا، درویش جی اب بالکل ٹھیک ہیں، یہ سب وہم ہے۔ مگر درویش بضد رہتا، جب تم دیکھتی ہو تو سکون ملتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے سارا کو رات میں جھونپڑی پر آنے پر مجبور کر دیا۔ سارا نے دل پر پتھر رکھ کر سوچا کہ یہ ایک بوڑھا نیک انسان ہے، نیت صاف ہوگی۔ مگر وہ رات سارا کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بن گئی۔ صبح ہوئی تو سارا کی آنکھ کھلی۔ وہ کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ درویش، یہ اپنے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی لمحے کچھ گاؤں والے جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ چند ہی لمحوں میں خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ پنچایت بٹھائی گئی۔ ایک طرف برسوں سے نیک مانا جانے والا درویش تھا، دوسری طرف وہ لڑکی جس نے گاؤں کے ہر فرد کی خدمت کی تھی۔ درویش نے روتی ہوئی آواز میں کہا، یہ لڑکی شہر کی ہے، آزاد خیال ہے، مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ سارا کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی ہے۔ اگر آج خاموش رہی تو کل کوئی اور لڑکی اس فریب کا شکار ہوگی۔ گاؤں 2 حصوں میں بٹ گیا۔ کچھ نے سارا پر یقین کیا، کچھ نے درویش کو نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی ہمیں ایک کڑوا سچ سکھاتی ہے۔ اکثر سماج میں کردار نہیں، چہرہ دیکھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ قیمت ہمیشہ سچ بولنے والی عورت کو چکانی پڑتی ہے۔